جو تصادم کے ذریعے دھونس دھمکی کے ذریعے اپنے سیاسی مقصد کو آگے لے جائے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے عوام کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ بارہا ایسے مواقع آئے کہ جب انتخابی کھینچاتانی میں یا سیاسی چھٹ بھائیوں نے اپنا قد بڑھانے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کے پرام اور نہتے کارکنان کے اوپر تشدد کے ذریعے دھونس دھمکی کے ذریعے کوشش کی کہ ان کو اکسایا جائے. لیکن ہماری کیونکہ یہ پالیسی ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم صرف اور صرف عدم تصادم اور عدم تشدد کی سیاست کے ذریعے ہی اپنا پیغام آگے بڑھائیں گے. ہم اس پر کاربند رہیں گے، جس کی مثال آپ سب نے 2 روز قبل بھی دیکھی کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پر کئی درجن افراد اس زام میں، اس گھمنڈ میں آئے کہ ایم کیو ایم کا پرچم پھاڑ کر، ہمارے انتخابی نشان پتنگ کو پھاڑ کر، یہاں توڑ پھوڑ کر کے شاید وہ یا تو ایم کیو ایم کے کارکنان کو ڈرا دیں گے یا پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو اکسائیں گے کہ وہ بھی جواب میں تصادم کی راہ اختیار کریں. لیکن شاباش ہے ایم کیو ایم کے کارکنان اور ذمہ داران کو کہ جو یہاں پر موجود تھے یا وہ جو مختلف وارڈ میں موجود تھے کہ جب انہیں اکسایا گیا، بد تہذیبی کی گئی، بد زبانی کی گئی، تشدد کے اوپر کے ذریعے ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے صرف نعروں سے اور اپنے عزم سے ان تمام لوگوں کی سازش کو ناکام کیا کہ نہ تو وہ کسی کے اکسانے میں آئے اور تصادم اور تشدد کا جواب تصادم اور تشدد سے دیا، اور نہ ہی ان کے حوصلے پست. ہمارے کارکنان کے حوصلے کتنے جوان ہیں یہ تو حیدرآباد شہر کے مختلف وارڈز میں جہاں انتخابی دنگل سجنے والا ہے وہاں کے لوگ جانتے ہیں، میڈیا کور کر رہا ہے، سب کے سامنے ہے کہ کتنے ہمارے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں اور جوان ہیں. وجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اور طاقت ہے. طاقت ہے صرف اور صرف ایک، اس عزم کی کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. ہمارے کارکن کسی کی بھی اس دھوس اور دھمکی میں نہیں آ رہا کہ میں تمہیں چھڑوا دوں گا. جیل سے، پولیس سے چھڑوانے کی طاقت صرف اس کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس گرفتار کرنے کی طاقت ہوتی ہے، گرفتار کروانے کی ہوتی ہے. اور گرفتار کون کرواتا ہے؟ جسے ہم عرف عام میں مخبر کہتے ہیں. ایم کیو ایم کا کارکن کسی مخبر سے یا مخبروں سے نہیں ڈر رہا، نہ ڈرے گا. ایم کیو ایم کا کارکن بہت واضح ہے اپنے ذہن میں کہ ہم بلند و بانگ نعروں کے بجائے اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. مثال کے طور پر کہ جب ایم کیو ایم کے بہت سارے ایم این ایز بھی ہوتے تھے، 25 تک پہنچ گئے تھے، میں اپنی اس ناکامی کا ماضی کا معترف اعتراف کرتا ہوں، اور 51 ایم پی ایز ہوتے تھے، تو بھی ہم سندھ کے دوسرے بڑے شہر، سندھ کے سب سے بڑے مہاجر اکثریتی شہر حیدرآباد کے لیے ایک سرکاری یونیورسٹی نہیں لے سکے تھے. لیکن جو کہتے ہیں نا چھوٹی سی ہو گئی ہے ایم کیو ایم پاکستان، صرف 7 ایم این ایز ہیں، صرف 21 ایم پی ایز ہیں،
ہم نے لکھ کر معاہدہ کیا حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ، اور حیدرآباد شہر کے لیے وفاقی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھوا دیا۔ اس بجٹ میں اس کے لیے کروڑوں روپے رکھ دیے گئے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ ہمارے بعض میڈیا کے دوست بھی، سیاسی ناقد بھی اور ہمارے سیاسی مخالف بجائے یہ کہ صوبائی متعصب حکومت سے پوچھیں کہ بھائی تم نے آج تک 70 سے یہاں پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، تعلیم صوبائی شعبہ ہے، تم نے کیوں سندھ کے دوسرے بڑے شہر میں یونیورسٹی بنانے کی زحمت نہیں کی؟ بجائے اس کے کہ ان سے یہ پوچھا جائے اور کہا جائے کہ جب سے یہ وفاقی یونیورسٹی کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے تم نے زمین الاٹ کرنے میں روڑے اٹکائے، زمین الاٹ نہیں ہونے دے رہی صوبائی حکومت، بجائے اس کے کہ انہیں یہ کہا جائے کہ یہ صرف اور صرف تمہاری حیدرآباد سے اور مہاجروں سے عصبیت ہے کہ جس کی بنیاد پر تم یہاں یونیورسٹی بننے کے خلاف ہو۔ ہمیں یاد ہے تمہارے لیڈران نے کہا تھا کہ ہماری لاش کے اوپر سے یونیورسٹی بنے گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کسی کی لاش پر سے یونیورسٹی نہیں بنائے گی، ہاں ان ارمانوں کی لاش ضرور نکالے گی کہ جو یہاں کے غریب بچے کو اعلیٰ تعلیم کے حصول سے روکتی ہے۔ یہ ہمارا تعداد میں کم ضرور ہے۔ شہری سندھ کا بہت بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے ہم حق نمائندگی سے محروم رہے وہ ہے مردم شماری کا۔ مردم شماری کو صرف پچھلی غلط ہوئی تھی، بھٹو صاحب کے دور سے شہری سندھ کو اور مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو کم گنا گیا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان حکومت کے ساتھ معاہدے میں گئی تو نقطہ اول یہ رکھا کہ مردم شماری درست ہوگی، اور جب یہ وفاقی حکومت سے تسلیم کروا لیا کہ پچھلی مردم شماری درست نہیں تھی، اس کی اصلاح اس طور کی جائے کہ نئی مردم شماری فوری اعلان کیا جائے۔ ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ 81 میں مردم شماری ہوئی تو پھر 17 سال بعد 1998 میں ہوئی، 1998 میں ہوئی تو اس کے بعد 2017 میں ہوئی، لیکن اب صرف 3 سال بعد ہم نے نئی مردم شماری کا اعلان کروا کے اس بجٹ میں اس کے ساتھ پیسے رکھوا کے وفاقی حکومت سے یہ اعلان کروا دیا ہے کہ 2023 سے پہلے ایک نئی مردم شماری یہاں پر ہوگی۔ اور ہمیں اور آپ کو علم ہے کہ جس روز یہاں درست مردم شماری ہو گئی اس وقت شہری سندھ کو حق حکمرانی مل جائے گا۔ پھر میرے دادو کے رہنے والے دوست وزیر اعلیٰ ضرور بنیں گے لیکن وہ دیہی سندھ تک کے بنیں گے۔ شہری سندھ کا حق حکمرانی اس کو ہوگا کہ جو کراچی اور حیدرآباد سے منتخب ہو۔ یہ ہے وہ سنجیدہ نوعیت کا کام کہ جو ہم یہاں پر کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں۔ ہم کسی کے بھڑکانے میں، کسی کے اکسانے میں حیدرآباد کا، کراچی کا، شہری سندھ کا سیاسی ماحول خراب نہیں کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے پریشانی کی بات کہ پولیس کی جانبداری پر بھی سوال اٹھتا ہے جو کہ صوبائی حکومت کے تابع ہے، پیپلز پارٹی کے تابع ہے، کہ ہمارے حیدرآباد کے مرکزی دفتر پر حملے کی اگر آپ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے ہیں تو کیا جو بعض سیاسی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرنے والے در حقیقت پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن کر مہاجر علاقوں میں کام کرتے ہیں، کہ وہ ایم کیو ایم کو ایک طرف اکسانے کا، ڈرانے کا، دھمکانے کا، گرفتار کروا دیں گے، چھڑوا دیں گے، ہماری وجہ سے تم ان گھروں میں رہ رہے ہو، کیوں؟ آپ کون ہیں؟ آپ پاک فوج ہیں؟ آپ رینجرز ہیں؟ آپ پولیس ہیں؟ آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوگا کہ میں گھر میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ میں قانون پسند ہوں، میں ایم کیو ایم کا کارکن ہوں، میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، میں دہشت گرد نہیں ہے، مجھے کون سا قانون اس بات کا پروانہ جاری کرے گا کہ میں گھر پہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ یہ سارے دعوے خدائی دعوے، یہ سارے دعوے ان کے اندر کے چور کو یہاں کرتے ہیں، اور در حقیقت ہمارے گلی محلوں میں آ کے
جو اکسا رہے ہوتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن رہے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے مقابلہ کرنا ہے، جن سے ہم نے شہری سندھ کے سیاسی انتظام کو آزاد کروانا ہے۔ تو ہمارا فوکس نہیں ہٹ رہا اور نہ ہٹے گا۔ ہم بہت واضح ہیں کہ ہم نے کس رخ کے اوپر اپنی سیاست کرنی ہے۔ دھیمے انداز میں بدماشی نہیں کریں گے، نہیں کرنی ہم، شائستہ اس تہذیب کے انداز میں کہ جس تہذیب کے ہم امین ہیں۔ ہم شرماتے نہیں اپنے آپ کو مہاجر کہلانے سے، ہم ساری قومیتوں کا دل سے احترام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مہاجروں کو بھی اس ملک میں جو پاکستان بنانے والوں کی اولاد، ان کو وہی حق دیا جائے کہ جس کا وعدہ ان سے بانیان پاکستان نے کیا۔ اس کلیرٹی کے ساتھ، اس واضح سوچ کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان میدان عمل میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں قوی امید ہے کہ کوئی بھی انتخابی میدان ہو، کوئی بھی انتخابی دنگل ہو، ہم اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، کسی ایوان میں موجود ہوں نہ ہو، تعداد میں زیادہ ہوں کم ہوں، جو احساس ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کے حق نمائندگی کا، اس کو ہم ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا آپ کے توسط سے، حیدرآباد کے باسیوں سے، شہری سندھ کے دوستوں سے وعدہ ہے۔ بہت شکریہ۔ جی ناصر بھائی اجازت؟ سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے بہت ساری باتیں کی اور بابانگ دہل جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے حوالے سے بتایا، ان لوگوں کا نام سے اجتناب بڑھتا ہے، جی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں سیاسی برد باری اور آگ جلانے کی کوشش والوں کو ناکام کرنا یہ ہمارا طریقہ ہے، اور ہم اس لیے اس پر کاربند ہیں۔ باقی سب کو پتہ ہے یہ چھوٹے گھروں میں رہنے والے لوگ ضرور ہوں گے، ایم کیو ایم کے کارکنان ہم سب چھوٹے چھوٹے محلوں میں رہتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر ہم سب بہت باشعور ہیں، سب کے علم میں ہے کون کیا کر رہا ہے اور کس طرح کے دعوے کر رہا ہے، اور یہاں جنہوں نے بدماشی کی تھی سب کے سامنے ہیں۔ تو نہ ہم بدماشی کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کے ناموں کو مشتہر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ کام پولیس کے دیکھنے کا تھا جو پولیس نے نہیں کیا۔ ایف آئی آر کے لیے دھرنا عموماً دیا جاتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے بھی آپ کو سنوائی نہیں کی، تو دوسرا جو کیس ہوتا ہے وہ تو عدالت سے منسوخ کیا جاتا ہے، 22 سے ہوتی ہے، آپ کے پاس تو قانون دان ہے نا؟ جی بالکل، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا مصروف ہیں کنٹونمنٹ کے الیکشنز میں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عدالتوں کے نظام انصاف کو پہلے بھی ہم جانچنے کی کوشش کرتے آئے ہیں، خواہ وہ جعلی ڈومیسائل کا مقدمہ ہو، خواہ وہ مردم شماری کا مقدمہ ہو، خواہ وہ بارسوخ با اختیار بلدیاتی نظام کا ہو، تو یہاں پر بھی ہم جانچ لیں گے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ دیکھیے، بارش کراچی میں پچھلے برس ہوئی تھی کوئی 225 ملی میٹر ایک ہی دن میں، اس دفعہ کوئی 1.5 دن میں 32 ملی میٹر ہوئی ہے، اور اس پر بھی کراچی کی مختلف سڑکوں کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمارے بعض میڈیا کے دوست صبح و شام یہ بتانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں انہوں نے بہت تاریخی کام کیا ہے۔ در حقیقت پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم پاکستان کے مقدمے کو سچ ثابت کیا۔ کیا مقدمہ؟ کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ ایک با اختیار با وسائل بلدیاتی حکومت ہو، جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس وسائل ہو۔ کیونکہ کراچی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ اس وقت صوبائی کابینہ کے رکن بھی ہیں، صوبائی مشیر قانون بھی ہیں، اس لیے واٹر بورڈ کا ایم ڈی بھی ان کے ساتھ وزٹ پر موجود ہوتا ہے، جو کہ کراچی کے منتخب میئر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کے ڈی اے کا عملہ بھی ان کی معاونت کو نکلا ہوتا ہے، جو کراچی کے منتخب میئر کے پاس نہیں ہوتا۔ تو مسئلے کا حل یہی ہے کہ جو کراچی کی منتخب بلدیاتی حکومت ہو اور میئر ہوں، ان کے پاس یہ سارے اختیار ہوں، پانی کا، سیوریج کا، صفائی کا، ڈیولپمنٹ کا، کوئی مسئلہ حل ہو سکے گا۔ بدقسمتی کے ساتھ 32 ملی میٹر میں بھی کوئی بہت زیادہ تیر اس لیے نہیں مارا جا سکا کہ افسران کے ذریعے حکومتیں نہیں چلتی اور نہ چلانی چاہیے، جو 9 to 5 والے ہوں۔ یہ بلدیاتی حکومت عوام کے نمائندوں کا حق ہے،
जो पूरे मुल्क में आइन का ढंडोरा पीटने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब सूबा सिंध आता है तो सारा आइन एक तरफ रख के अपनी मर्जी करना चाह रहे होते हैं और अपने मर्जी के तहत वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा दिया, इलेक्शन भी नहीं करवाएंगा, इनका बस ना चले। ये पाकिस्तान में भी कहें इलेक्शन नहीं करवाओ, बस बिलावल साहब को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यार हमारा मोबाइल है यार, हमारा मोबाइल है यार, मेरे खुदा को मान यार, यहाँ हम तेरे को नेट चलाने देखिए, इंतखाबी इस्लाहात जरूर होनी चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर 2017 में भी कानून पास किया था, पूरी पार्लियामान ने किया था, लेकिन 2018 में जो कुछ हुआ उससे हम सब बहुत शाकी नजर आए। एक कौमी असम्बली की एक कमेटी बन गई है इंतखाबी इस्लाहात पर, जिसमें अपोजिशन भी है। कल ही मेरे पास भी मुसव्विदा आया है उसका, तो उसको देखते हैं कि उसमें क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी हम डेमो लेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या हो सकता है और उसके बाद अपनी राय देंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब।